سعدیہ کا دوسرا باپ بھی مر چکا تھا۔ جلال الدین کے مرنے کا جتنا غم سعدیہ کو ہوا تھا اتنا شاید بشریٰ کو بھی نہیں ہوا تھا۔ بشریٰ جلال الدین کی دوسری بیوی تھی اور سعدیہ کی ماں تھی، لیکن سعدیہ کو اس لیے جلال الدین کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا کہ اپنے باپ کے بعد اس نے اگر واقعی کسی کو باپ مانا تھا تو وہ جلال الدین تھا، اور جلال الدین نے اسے واقعی باپ بن کے دکھایا تھا۔ اس کے اپنے سگے باپ نے آج تک اس کی وہ خواہشات پوری نہیں کی تھی جو کہ جلال الدین نے اس کی پوری کی تھی، اور جلال الدین کے مرنے سے آج اسے واقعی اس بات کا احساس ہوا تھا کہ وہ یتیم ہو گئی ہے اور اس کے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا ہے۔ بشریٰ نے اگرچہ جلال الدین کے ساتھ جو شادی کی تھی وہ صرف اس لیے کی تھی کہ اس کی بیٹی کو سہارا مل جاتا، لیکن وہ سہارا واقعی جلال الدین نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ بشریٰ کی بیٹی کو اس نے بالکل اپنی بیٹی مانا تھا اور اپنی ہی بیٹی سمجھ کر اس کی پرورش کی تھی۔ جب بشریٰ کے ساتھ جلال الدین کی شادی ہوئی تھی اس وقت بشریٰ کی بیٹی کی عمر یعنی سعدیہ کی عمر 9 سال تھی۔ آج جب جلال الدین اس دنیا سے چلا گیا تھا تو یہ 19 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ بشریٰ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ سعدیہ جلال الدین کو واقعی اپنے سگے باپ کی جگہ دیتی تھی اور اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ سعدیہ کو دکھ تھا کہ اس کا باپ جو کہ اس کا سہارا تھا، جو کہ اس کے سر کا چھت تھا، جو کہ اس کا آسرا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ جلال الدین کا ایک بیٹا تھا جو کہ شہر میں رہتا تھا اور اس کے ساتھ جلال الدین کی زندگی میں کبھی نہیں بنتی تھی، اور خاص طور پر جب اس کے بیٹے کو یہ پتہ چلا تھا کہ جلال الدین نے ایک اور شادی کر لی ہے اور جو عورت وہ بیاہ کر کے لایا ہے وہ اس سے آدھی عمر کی ہے، اس بات کو لے کر کے ظاہری بات ہے کہ ندیم جو کہ جلال الدین کا بیٹا تھا اور شہر میں رہتا تھا لے کر کے خوش نہیں تھا۔ بہرحال باپ کے مرنے پر تو بیٹے کو آنا ہی پڑا تھا اور وہ باقاعدہ اس رسم کو نبھانے کے لیے یہاں چلا آیا تھا کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ یہاں پر آ کر کے اس نے پہلی بار بشریٰ کو اور سعدیہ کو دیکھا تھا اور اسے اس بات کا احساس ہوا تھا کہ اس نے ایویں خام خواہی شہر میں اپنی زندگی برباد کی ہے، اس سے تو یہاں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جلال الدین اور بشریٰ کی عمر میں بہت فرق تھا۔ جلال الدین کم از کم اس وقت جب وہ فوت ہوا تھا تو اس کی عمر 60 سال رہی ہوگی۔ بشریٰ اس وقت 35-36 سال کی تھی، یعنی کہ وہ اس کے باپ کے آدھے عمر کی تھی، اور تقریباً یہی حال سعدیہ کا تھا کہ سعدیہ اس وقت 19 سال کی تھی۔ جلال الدین کا یہ بیٹا ندیم جو کہ انتہائی اوباش اور آوارہ لڑکا کہلاتا تھا، اور یہاں سے باقاعدہ اس گاؤں سے اسے نکالا گیا تھا۔ جب تک اس کا باپ اس گاؤں میں تھا وہ اس گاؤں میں دخل نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کے باپ نے ہی اسے یہاں سے نکالا تھا۔ وہ شہر جا کر کے آباد ہو گیا تھا، اگرچہ اس نے وہیں پر اپنے پاؤں جما لیے تھے، لیکن اسے اپنے باپ پہ ہمیشہ سے اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے اسے پورے گاؤں کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے چھوٹا چودھری اور چودھری ندیم کے نام سے جانتے تھے اور اس کی بے حد عزت کرتے تھے، ویسی ہی عزت کرتے تھے جیسے کہ اس کی باپ جلال الدین کی کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر سسٹم یہ تھا کہ جب سے وہ بے عزت ہو کے نکلا تھا اس کا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ گاؤں واپس لوٹے۔ اب باپ کے مرنے پر وہ یہاں آیا تھا تو اس کی نظر بشریٰ پر پڑی تھی جو کہ اس حالت میں بھی اس سے کم 4 سے 5 سال چھوٹی تھی، کیونکہ ندیم اس وقت 40-42 سال کی عمر میں تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس کی ستیلی ماں جو بشریٰ تھی وہ اس سے 4-5 سال چھوٹی تھی، وہ صرف 36 سال کی تھی۔ اور اس کے علاوہ سعدیہ کی تو حالت ہی کچھ نہیں تھی۔ سعدیہ اس وقت 19 سال کی تھی، یعنی کہ دونوں ہی ندیم کے نظر میں ایک بہترین شکار تھے، اور وہ ان کو اپنا شکار سمجھ کر ہی اب یہاں باقاعدہ اس اپنی حویلی پر آ کر کے قبضہ کرنا چاہتا تھا اور یہاں پر آباد ہونا چاہتا تھا۔
بشریٰ اور سعدیہ کو ندیم کی حرکتوں کے بارے میں جلال الدین نے بہت کچھ بتا رکھا تھا اور اس نے باقاعدہ اس بات کی وصیت کی تھی کہ تم لوگ میرے پیچھے ان کو یہاں پر نہیں آنے دینا۔ میں نے وکیل سے بات کر رکھی ہے اور وکیل اس حویلی کو اور یہاں کی زمین کو تم دونوں ماں بیٹی کے نام کرے گا اور اس جائیداد میں سے ندیم کو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ اگر وہ زبردستی یہاں پر اپنا حق جمانا چاہے تو تم لوگ قانون کی مدد لے سکتے ہو، جس کے لیے منشی فضل الدین کو میں نے بول دیا ہے وہ تمہاری پوری معاونت کرے گا اور منشی فضل الدین کے ہوتے ہوئے ندیم یہاں پر نہیں آ سکے گا، کیونکہ اگر میرے بعد اس زمین جائیداد اور ان سارے معاملات کو کوئی سمجھتا ہے تو وہ منشی فضل الدین ہے، اور وہ کیونکہ ہمارے خاندان کا برسوں پرانا نمک ہار ہے اس لیے وہ میری بات کی لاج رکھے گا۔ یہ وہی باتیں تھیں جو جلال الدین نے مرنے سے پہلے بشریٰ اور سعدیہ کو سمجھائی تھیں، اور باقاعدہ سے اس بات کے لیے اس نے منشی فضل الدین کو بلا کر کے اس کے سامنے بھی بات کی تھی۔ پھر زیادہ وقت نہیں ملا تھا اور ایسا ہوا تھا کہ منشی فضل الدین اور سعدیہ اور بشریٰ کے دیکھتے دیکھتے ہی چودھری اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا تھا۔ ندیم آیا تھا لیکن اس نے آ کر کے اپنا رنگ ڈنگ یہاں پر دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں پر واقع ہی منشی فضل الدین نے اور بشریٰ اور سعدیہ نے مل کر اسے ناکام کر دیا تھا، کیونکہ باقاعدہ قانونی طور پر یہ تمام زمین جائیداد اب بشریٰ اور سعدیہ کے نام منتقل ہو چکی تھی، اور اب یہاں پر ندیم کا نہ تو کوئی حصہ تھا اور نہ کوئی حق تھا۔ وہ جن کو معصوم چڑیاں سمجھ کر کے شکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ تو شیرنیاں نکلی تھیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس کام کے لیے قانون کا سہارا لیا تھا، کیونکہ زمین جائیداد کاغذات اب سب کچھ ان کے نام تھا، تو ایسے میں ندیم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا تھا اور وہ اس کے بعد شہر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک دل میں بغض تھا، ایک عداوت تھی جو کہ دونوں ماں بیٹی کے لیے اس کے دل میں پیدا ہو چکی تھی۔ وہ تو ان دونوں ماں بیٹی کو آسان شکار سمجھ رہا تھا، لیکن نہ صرف کہ منشی فضل نے اور بلکہ ان دونوں نے مل کر کے اس کے سارے عزائم کو خاک میں ملا دیا تھا۔ پولیس کی دسترس سے وہ دور ہی رہنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اپنے معاملات شہر میں کچھ ایسے نہیں تھے کہ جن کو لے کر کے وہ پولیس کے جمیلے میں پڑتا۔ اسے پتا تھا کہ ایک بار اس کے اوپر پولیس کی نظر پڑ گئی تو پولیس ہاتھ دھو کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے گی، اور یہ نہ ہو کہ شہر میں بھی جو اس نے زمین جائیداد بنا رکھی ہے وہ اس سے بھی ہاتھ دھو کر کے جاتا رہے۔ ندیم کا ایک اور بھائی تھا جو کہ بیرون ملک تھا، اور وہ بھی جلال الدین کا بیٹا تھا۔ وہ جب سے بیرون ملک گیا تھا اس نے واپسی پلٹ کر کے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بارے میں جلال الدین نے یہی کہا تھا کہ اگر وہ واپس آ جائے تو اس جائیداد سے اس کا حصہ بنتا ہے جو کہ اسے دے دیا جائے، اور وہ حصہ اپنی زندگی میں ہی جلال الدین لکھوا کر کے گیا تھا۔ اس لیے اگر ندیم کا بھائی واپس آ جاتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ جائیداد کا حصہ اس سے مل سکتا تھا، لہٰذا اگر وہ واپس نہیں آتا تو یہ حصہ بھی بشریٰ اور سعدیہ کے ہی استعمال میں رہے گا، اور جب تک یہاں سے اس کا بیٹا واپس نہیں آتا تو لہٰذا اب افضل کے آنے تک انتظار تھا، اور افضل اگر آ جاتا ہے تو پھر یہ جائیداد جو ہے وہ بشریٰ اور سعدیہ کے ساتھ ساتھ افضل کو بھی ملے گی، اور افضل جو ہے وہ اس شکل میں اس جائیداد کا حقدار قرار پائے گا کہ وہ بشریٰ اور سعدیہ کے لیے یہاں پر رہے اور ان کی باقاعدہ حفاظت کی مکمل ذمہ داری لے۔ لہٰذا کیونکہ جلال الدین نے افضل کے بارے میں منع نہیں کیا تھا، اور افضل کے بارے میں اس نے اچھی ہی بات کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہ جب سے گیا ہے اس نے واپس مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن یہ اس کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن وہ جب تک یہاں پر رہا ہے وہ ایک اچھا انسان ہے۔ ندیم سے چھوٹا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انتہائی ذمہ دار قسم کا انسان ہے۔ امید ہے کہ اگر وہ آئے گا تو اس گھر بار کو تم لوگوں کو اچھے طریقے سے سنبھال لے گا۔
لہٰذا اپنے باپ کے مرنے کے 2 سال بعد افضل گاؤں واپس آ گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے، اس کا بھائی ندیم شہر میں جا کر کے آباد ہو چکا ہے، یا اس کے پیچھے یہاں پر کیا کچھ ہو چکا ہے۔ جب وہ آیا تو منشی فضل زندہ تھا، اور منشی فضل نے ہی اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے بھائی کی صورتحال کو بھی دیکھ لیا، اس نے اپنی سوتیلی ماں کے بارے میں بھی سن لیا، اور اس نے اپنی سوتیلی بہن کے بارے میں بھی سن لیا۔ اس کی عمر بھی 35 سال تھی، یعنی یہ اپنی سوتیلی ماں سے صرف 1 سال چھوٹا تھا۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، یہ اپنی زندگی کی جو بھی جمع پونجی تھی اسے باہر ہی لگا کر کے آیا تھا، لیکن بیرون ملک میں جا کر کے یہ کچھ کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اور اب یہ واپس اپنے وطن واپس آ گیا تھا۔ منشی فضل کے ذریعے سے اسے اس کی جائیداد کے بارے میں، اس کی زمینوں کے بارے میں، اس کی اپنی حویلی کے بارے میں جو کہ اسے دی گئی تھی اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا۔ اس لیے یہ اس حصے پر بھی خوش تھا کہ چلو مجھے یہ سب کچھ مل گیا ہے، اور اب میں مل ملا کر کے یہاں ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا۔ جو ذمہ داری جلال الدین نے ان کے سپرد کی تھی، وہ ذمہ داری ظاہری بات ہے کہ اب اس نے سمجھ بھی لی تھی، اور اس سے نبھانے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اس نے نہ صرف کہ بشریٰ بی بی کو بلکہ سعدیہ کو بھی دل و جان سے اپنا لیا تھا۔ اسے اپنی بہن کہہ کر کے، اسے اپنی سوتیلی ماں کہہ کر کے بلاتا تھا، اور ان کے ساتھ اچھا وقت تھا جو کہ گزرنے لگا تھا۔ چھوٹے چودھری کو آئے ہوئے تقریباً یعنی کہ افضل کو آئے ہوئے تقریباً کوئی 15 سے 20 دن ہو چلے تھے، اور اس دوران سارے لوگ خوش تھے، گاؤں کے لوگ بھی خوش تھے، اور کسی کو بھی کسی بات کو لے کر کے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا غیر معمولی قسم کا واقعہ پیش آیا کہ جس نے گاؤں بھر کو ہلا کر کے رکھ دیا، اور سب سے زیادہ اس علاقے سے، اس واقعے سے متاثر جو ہے وہ بشریٰ اور افضل ہوئے۔ واقعہ ہی کچھ ایسا تھا، گاؤں کے باہر جنگل کی طرف ایک روز سہیلیوں کے ساتھ سعدیہ کھیلنے کے لیے گئی۔ وہ اکثر تھوڑا سا گاؤں سے ہٹ کر کے اس جنگل کی طرف کھیلنے کے لیے نکل جایا کرتی تھیں، اور آپس میں آنکھ مچولی اور طرح طرح کے کھیل کھیلا کرتی تھیں۔ ذکیہ اور فریدہ نے آ کر کے اس روز بتایا کہ ایسا تھا کہ شاید کوئی گھات لگائے بیٹھا تھا، کوئی تھا وہاں پر اس جنگل میں کہ جو شاید اس انتظار میں تھا کہ یہ سکھیاں وہاں پر آئیں گی۔ اس نے باقیوں کو تو کسی کو کچھ نہیں کہا، لیکن وہ سعدیہ کو اپنے ساتھ لے گیا، اور ایسے طریقے سے لے گیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ سعدیہ کہاں گئی، سعدیہ کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ساری سخیاں سہیلیاں کھیلتی ہوئیں جب سعدیہ کو تلاش کرنے لگیں تو انہیں پتہ لگا کہ سعدیہ تو اب وہاں پر موجود نہیں ہے، اور سعدیہ کا نام و نشان نہیں ہے۔ سعدیہ ایک 19 سال کی نوجوان لڑکی تھی، ظاہری بات ہے کہ کوئی بچی نہیں تھی، اس لیے اس کے جانے سے بہت بڑا دھچکا تھا جو کہ سب کو لگا تھا۔ بشریٰ کا تو رو رو کر کے برا حال تھا، پولیس سے رابطہ کیا گیا، فوری طور پر چھاپہ مار ٹیمیں ترتیب دی گئیں، ایسے لوگوں کو بلایا گیا جو کہ پاؤں کے نشان دیکھ کر کے کھرا کھوج لگا سکتے تھے، ان لوگوں کو گاؤں سے بلایا گیا، لیکن آنے والا کہاں سے آیا تھا، کہاں چلا گیا تھا، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ افضل اپنے بھائی کو لے کر کے تھوڑا سا سوچ رہا تھا، اس نے باقاعدہ اس سلسلے میں بشریٰ سے بھی بات کی، اور پولیس کی ایک چھاپہ مار ٹیم جو تھی وہ شہر میں ندیم کے گھر بھی پہنچ گئی۔ ندیم کے گھر کو، ندیم کے ہوٹل کو، اور جہاں جہاں پر بھی ندیم کا اٹھنا بیٹھنا تھا وہاں پر سب جگہ اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنے کے بعد اس بات کا خلاصہ ہوا کہ سعدیہ یہاں پر بھی موجود نہیں ہے، سعدیہ کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہو رہا تھا۔ ندیم پر کڑی نگرانی رکھی گئی، ندیم کے بارے میں ہر قسم کی تفتیش کی گئی، اور یہ پتہ چلا کہ جن دنوں میں سعدیہ اس جنگل سے غائب ہوئی ہے اور سعدیہ کو وہاں سے اس جنگل سے غائب کیا گیا ہے، ان دنوں میں ندیم ملک کے اندر ہی موجود نہیں تھا۔ پھر دوسرے رخ پہ تفتیش کو موڑا گیا کہ ندیم جان بوجھ کر کے ملک سے باہر تھا کہ وہ اس دوران ملک سے باہر ہو، اور اس نے اپنے خریدے ہوئے کرندوں سے یہ کام کروایا، لیکن ایسے میں
اس کی تمام کال ریکارڈ، تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنے کے بعد تمام پولیس والے اور دیگر لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ واقعی ان دنوں باہر کے ملک تھا، کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی سے کہہ کلا کر کے سعدیہ کو اغوا کرایا ہے اور نہ ہی سعدیہ کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا تھا۔ سب لوگ اس بات کو لے کر کے پشیمان تھے کہ سعدیہ کہاں ہے، سعدیہ کو زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، لیکن سعدیہ کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ سعدیہ بالکل غائب ہو چکی تھی اور اس کی نہ تو کسی نے کوئی فیروتی مانگی تھی، نہ ہی اس کے بارے میں کوئی خبر تھی جو کہ آ رہی تھی، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ ایسی اطلاع، کوئی ایسا پتہ چل رہا تھا کہ جس کو لے کر کے سعدیہ کے بارے میں کوئی بات چیت کی جا سکے اور سعدیہ جو ہے وہ اس کے بازیابی کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو اس وقت تمام لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھیں۔ سعدیہ کو گم ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا تھا، لیکن سعدیہ کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر بھی نہیں مل رہی تھی۔ بشریٰ الگ پریشان تھی اور افضل الگ پریشان تھا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کا کسی کام میں دل لگ رہا ہو۔ پھر یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر شک تھا، جو کہ اگر یہ کام ندیم نے نہیں کروایا ہے، یہ کام جو ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، تو یہ کام مظہر کا ہو سکتا تھا۔ مظہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس گاؤں کا ایک چھٹا ہوا بدمعاش تھا، جسے باقاعدہ چودھریوں نے اس گاؤں سے نکال دیا تھا اور اس کی کافی بے عزتی کی تھی۔ وہ یہاں سے وقتی طور پر چلا گیا تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھار رات کے اندھیرے میں وہ چھپ کر اپنے گھر میں اپنے والدین کو ملنے کے لیے آتا تھا، یا پھر یہاں اس گاؤں میں کچھ رشتہ دار بھی تھے، ان کے گھر میں بھی کبھی کبھار وہ چھپ چھپا کر کے آ جاتا تھا، لیکن چودھریوں کے ڈر سے وہ سامنے نہیں آتا تھا اور پھر اسی طریقے سے وہ رات کے اندھیرے میں مل کر کے ہی واپس چلا جاتا تھا۔ کیونکہ کافی سارے لوگوں نے اسے دیکھا تھا اور بہت سے لوگوں نے اس قسم کی چمگوئیاں کی تھیں، اس لیے شک تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چودھریوں سے بدلہ لینے کے لیے سعدیہ کو مظہر نے اغوا کر لیا ہو۔ اس بات کے ذہن میں آنے پر افضل نے اب ایک کام کیا تھا، اس نے باقاعدہ اس گاؤں کے آنے اور جانے والے راستوں پر پابندی لگا دی تھی اور باقاعدہ اپنے کچھ لوگوں کو اس بات کی ہدایت کر دی تھی کہ اب اگر وہ مظہر کو دیکھیں تو مظہر کو یہاں سے اس گاؤں سے جانے نہ دیں، وہ مظہر کو قابو کریں اور مظہر کو قابو کر کے اس کے پاس لے کر کے آئیں، تاکہ یہ مظہر سے پوچھ تاچھ کر سکے اور اس کے بارے میں پتہ کر سکے کہ سعدیہ کو اٹھا کر کے اگر مظہر لے کر کے کیا ہے تو وہ سعدیہ کو کہاں لے کر کے کیا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ مظہر نے اگر سعدیہ کو اغوا کیا تھا تو مظہر کا کوئی ٹھکانہ شہر میں رہا ہوگا، کیونکہ یہاں پر گاؤں میں مظہر کا یہی ٹھکانہ تھا جو کہ اس کے رشتہ داروں کے گھر تھے یا کہ پھر اس کا اپنا گھر تھا۔ اس بات کو کیے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ ہونے کو آیا اور ایک روز رات کو جب کہ چودھری افضل اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اچانک سے حویلی کا دروازہ دڑدڑایا جانے لگا۔ تو چودھری فٹافٹ سے اٹھا، اس نے اپنی 2 نالی نکالی اور اسے اپنے کندھے پہ ڈال لیا۔ یہ 2 نالی پستول وہ اپنے پاس رکھتا تھا، یہ ایک بڑی گن تھی جس کے لیے شکار کے لیے خاص طور پر استعمال ہوتی تھی، اور اس کے اندر سے نکلا ہوا فائر ایک لمحے میں سر اڑانے کی طاقت رکھتا تھا۔ 2 نالی کو کندھے پہ ڈال کر کے چودھری افضل باہر آ گیا تھا۔ اس دروازے کے کھٹکنے کی آواز سن کر کے بشریٰ بی بی باہر آ گئی تھی۔ اب بیچاری سوتی کہاں تھی، جب سے سعدیہ گئی تھی اس بیچاری کی تو راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی تھیں۔ وہ بھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر کے آ گئی تھی، اور پھر جب دروازہ کھولا گیا تو کافی سارے گاؤں کے لوگ کھڑے تھے۔ انہوں نے ایک لہیم شہیم اونچے لمبے نوجوان کو قابو کر رکھا تھا۔ اس نوجوان کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ڈیل ڈول سے وہ کسی ہاتھی کا بچہ لگتا تھا۔ یہ مظہر تھا، وہی مظہر کہ جس کے کرتوتوں سے تنگ آ کر کے چودھریوں نے اسے یہاں سے نکالا تھا۔ مظہر یوں بفرا ہوا تھا کہ جیسے اسے پکڑ کر کے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ اسے پکڑنے والے بہت زیادہ تھے اور وہ اکیلا تھا جو کہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں پا رہا تھا۔ مظہر کی فیملی سے بھی کچھ لوگ تھے جو کہ شاید اس کی والدہ اور اس کی بہن تھی، اور ایک بوڑھا سا آدمی تھا جو کہ اس کا کوئی رشتہ دار رہا ہوگا۔ افضل اس سے نہیں پہچانتا تھا، صحیح طریقے سے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔
لہٰذا وہ لوگ اس بات پہ واویلا کر رہے تھے کہ ان کے بیٹے کو کیوں پکڑا گیا ہے۔ افضل نے سب کو خاموش ہونے کے لیے اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ مظہر کو آگے آنے دو اور اس کو چھوڑ دو۔ لہٰذا تمام لوگوں نے مظہر کو چھوڑ دیا اور مظہر چلتا ہوا آگے آ گیا۔ اب وہ بالکل چودھری کے سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ چودھری تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ اب افضل نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ تو گاؤں میں نہیں آ سکتا، پھر بھی تو گاؤں میں آیا ہے۔ تجھے میرے والد نے گاؤں سے بے دخل کیا تھا اور گاؤں سے نکالا تھا، اس لیے تیرا گاؤں میں آنا بنتا نہیں تھا۔ بہرحال اس بات کو بھی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ گاؤں کی ایک لڑکی غائب ہوئی ہے۔ تم یہاں گاؤں میں آتے جاتے رہتے ہو۔ گاؤں کی وہ جو لڑکی غائب ہوئی ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، وہ میری بہن تھی، میری سوتیلی ماں کی بیٹی تھی۔ میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اسے تم شہر میں کسی جگہ لے گئے ہو تو شرافت کے ساتھ اس کا پتہ بتا دو، تمہاری جان بخشی جائے گی اور تمہیں کسی قسم کی سزا نہیں ملے گی۔ لیکن کل کو اگر پتہ چل گیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے اور وہ تمہارے پاس سے برآمد ہوئی تو میں اس بات کا سب گاؤں والوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی گن سے جو میں نے اپنے کندھے پہ لٹکا رکھی ہے تمہارے سر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب مظہر نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے چودھری جلال نے یہاں سے نکالا تھا، مجھے اس پہ غصہ ہے، لیکن میں کبھی کبھار چھپ کر کے اپنی فیملی سے ملنے آ جاتا ہوں، جو کہ تمہیں خود اندازہ ہونا چاہیے چودھری کہ بندہ کیسا بھی ہو وہ اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور میں نے اس کے بعد کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ کبھی کبھار میں رات کے اندھیرے میں اپنی فیملی سے ملنے آتا ہوں اور مل کر کے چلا جاتا ہوں۔ اور رہ گئی کسی سعدیہ کی بات، جیسے کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ تیری سوتیلی بہن ہے، تیری ماں کی بیٹی ہے، تو یاد رکھ میں نے آج تک اس گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ بھی کچھ برا بلا نہیں کیا۔ میرے معاملات چودھریوں کے ساتھ کچھ اور تھے، تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ جس کے سامنے مجھے شرمندہ ہونا پڑے۔ میرے پاس نہ کوئی سعدیہ ہے، نہ میں کسی سعدیہ کو جانتا ہوں، نہ مجھے کسی سعدیہ کا پتہ ہے۔ لہٰذا یہ بات مجھ پر بے بنیاد ہے، بے الزام ہے، اس لیے مجھے اس بات سے تو بری کرو۔ باقی اگر تم شہر میں میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو تم خود آ جاؤ، 2-4 بندے جو بھی تم نے اپنے ساتھ لینے ہیں وہ بھی لے لو، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ شہر میں جہاں پر رہتا ہوں میرا ٹھکانہ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ ایک آبادی ہے، آباد جگہ ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اپنا وقت گزارتا ہوں، اور کوئی بھی لڑکی میرے پاس نہیں ہے، اور تمام علاقے کے محلے کے وہاں کے لوگ تمہیں اس بات کے لیے گواہی دیں گے کہ یہاں پر کوئی نہ تو لڑکی آئی ہے، نہ یہاں سے کوئی لڑکی گئی ہے، اور نہ ہی اس کا کسی لڑکی سے کوئی تعلق ہے۔ اب چودھری ندیم نے کہا کہ ہاں تم ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہے ہو، لیکن پھر بھی تصدیق کے لیے میں اپنے کچھ لوگ تمہارے ساتھ ضرور بھیجوں گا کہ جو شہر میں جا کے اس بات کی تصدیق کریں گے، اور اگر واقعی تم سچے ہوئے تو پھر یہ لوگ واپس آ جائیں گے اور پھر ہم کسی اور رخ پہ سوچیں گے اور سعدیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اب مظہر ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ رات میں ہی 2-3 جیپوں کے اندر بیٹھ کر کے مظہر کو ساتھ لے کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ اب کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو اس بات کے لیے جو ہے وہ وقت گزارتا یا پھر کسی چیز کا انتظار کرتا، لہٰذا سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ مظہر کے ماں باپ کو اور مظہر کی بہن کو باقاعدہ چودھری افضل نے یہ بات بول دی تھی کہ اگر تمہارا بیٹا بے گناہ ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے میرے لوگ واپس آ جائیں گے، اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ وہ لوگ بھی مطمئن ہو کر کے گھر چلے گئے تھے۔ وہ لوگ جانتے تھے کہ افضل کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا ریکارڈ یہاں پر اچھا تھا، سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی اس بات کو جان لیا تھا کہ وہ خام خواہ کسی کو سزا نہیں دے گا اور نہ ہی وہ خام خواہ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات کرے گا۔ ان لوگوں کو بھی اس بات کا علم تھا کہ اس کی سوتیلی بہن سعدیہ گم ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن وہ کہاں تھی، کہاں چلی گئی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا۔ جس طریقے سے وہ گم ہوئی تھی اور جس طریقے سے وہ
اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئی تھی اور وہیں جنگل سے غائب ہو گئی تھی۔ یہاں پر 100 قسم کے شکوک و شبہات تھے جو کہ ذہن میں آتے تھے، لیکن ایسا کوئی بھی بات نہیں تھی جس کو کلیئر کیا جا سکے اور جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہ بات 100% ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی 100% درست بات نہیں تھی۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس وقت سعدیہ کہاں ہے، لیکن سعدیہ کہاں تھی یہ تو خود سعدیہ کو بھی شاید ابھی معلوم نہیں تھا۔ سعدیہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں بند ہے، یہاں پر تھوڑی سی بھی روشنی نہیں تھی۔ اس نے بولنا چاہا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے منہ کو باقاعدہ کسی کپڑے سے باندھ دیا گیا ہے اور وہ بول نہیں سکتی، چیخ چلا نہیں سکتی۔ اس نے بعد میں محسوس کیا کہ اس کے پاؤں بھی کسی کپڑے کی مدد سے یا کسی رسی کی مدد سے باندھے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں اور منہ کو باندھ کر کے اسے ایک اندھیرے کمرے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں اس سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، شاید ابھی اس کی آنکھ کھلی تھی، اس وجہ سے وہ اس اندھیرے کمرے میں کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، تھوڑی دیر میں آنکھیں شاید مانوس ہو جائیں تو وہ کچھ دیکھ سکے گی۔ پھر واقعی ایسا ہوا، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اندر اس کی آنکھیں مانوس ہوئیں اور تھوڑا تھوڑا اجالا جو ہے اسے دکھائی دینے شروع ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو کوئی ایسا سٹور روم یا گودام ٹائپ جگہ ہے جہاں پر کچھ بوریاں، کچھ توڑے اور اسی قسم کی چیزیں پڑی تھیں اور یہ ایک گودام سا لگ رہا تھا۔ اس سے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کہاں پر ہے آ چکی ہے، یہ کون سا گودام ہے۔ ہاں، اس سے اتنا پتہ تھا کہ جب وہ اپنی سکی سہیلیوں کے ساتھ جنگل والے راستے پر کھیل رہی تھی تو اچانک سے ایک مضبوط ہاتھ نے اسے دبوچ لیا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا اور دوسری ہاتھ سے اس نے اس کی گردن کو اچھے طریقے سے پکڑ لیا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکتی تھی، اور اسی طریقے سے تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی ہوش سے بے ہوش ہو گئی تھی، یعنی اپنی ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ پھر اب اسے یہاں پر ہوش آ رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ جگہ تو اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں اس قابل ہو چکی تھیں کہ وہ اس گودام کو، جس گودام کے اندر بند تھی، دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو دیکھا تو وہ زمین کے اوپر ایسے بوریاں سی بچھی ہوئی تھیں اور ان کے اوپر اسے لٹایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں اس قدر مضبوطی سے باندھے گئے تھے کہ وہ ذرا سے بھی ہاتھ یا پاؤں ہلا نہیں پا رہی تھی، اور اسی طریقے سے اس کے منہ کو بھی باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے اپنے منہ سے بولنے کی کوشش کی اور عجیب سی غو 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 قسم کی آوازیں اس کے منہ سے نکلنے لگیں۔ کوئی بھی ایسی آواز نہیں تھی جو کہ اس کے منہ سے صحیح طریقے سے نکل پا رہی ہو۔ اتنے میں اس سے ایک دروازہ نظر آیا جو کہ شاید اس گودام کا دروازہ تھا اور وہی شاید آنے جانے کا راستہ تھا۔ لکڑی کا بنا یہ مضبوط دروازہ جو تھا یہ شاید اس گودام میں آنے کا واحد راستہ تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس گودام کے اس دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے دروازہ کھلا اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ اب جیسے ہی دروازہ بند ہوا، وہ شخص جو کہ ایک سیاہ حولے کی طرح لگ رہا تھا اور اس سیاہ اندھیرے کمرے میں وہ ایک سیاہ حولہ ہی لگ رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے ایک لائٹ جلا کر کے اس کی آنکھوں کی طرف کی، جس سے اس کی آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے لائٹ سے حیرہ ہو گئیں اور یہ کچھ بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے سامنے کھڑا انسان کون ہے۔ پھر اس نے لائٹ اس کے آنکھوں پر سے ہٹا لی اور پھر اس لائٹ سے کمرہ تھوڑا سا روشن ہو گیا۔ یہ بالکل ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی جو کہ اس نے جلائی تھی، جس سے کمرہ کافی حد تک روشن ہو چکا تھا اور یہ اب آنے والے کو پہچان سکتی تھی۔ پھر اس نے آنے والے کو واقعی ہی پہچان لیا۔ یہ پہچان اس نے کیونکہ پہلے بھی ہو چکی تھی اور یہ اس آنے والے کو اچھے طریقے سے جانتی تھی، اس لیے اس نے ایک نظر میں ہی اسے پہچان لیا تھا۔ یہ جیرا ماچھی تھا۔ نام تو اس کا نذیر تھا لیکن یہ جیرا ماچھی تھا، جو کہ پورے گاؤں میں جیرا ماچھی کے نام سے مشہور تھا۔ یہ ایک سیاہ کالے رنگ کا ایک ایسا انسان تھا کہ جو اس گاؤں میں ہی رہتا تھا۔
نذیر نام تھا، جیرا ماچھی کہلاتا تھا، 32-33 سال عمر تھی، ابھی تک کنوارا تھا اور اس کی کوئی شادی ہونے کا بھی امکان اس لیے نہیں تھا کہ کوئی آگے پیچھے رشتہ دار نہیں تھا۔ یہ جیرا ماچھی جو تھا یہ گاؤں بھر میں مال سپلائی کرتا تھا، اور مال کون سا سپلائی کرتا تھا؟ گیہوں، آٹا، چاول، اس قسم کی چیزیں۔ اس کے لیے اس نے باقاعدہ اس گاؤں میں کسی جگہ اپنا ایک گودام بنا رکھا تھا۔ اس کی گاؤں میں ایک بڑی دکان تھی جو کہ اس نے کریانہ جنرل سٹور کے نام سے بنا رکھی تھی، اور وہیں پہ یہ باقاعدہ سے جو ہے وہ لوگوں کو سامان مہیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اب سعدیہ کو اس بات کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ جیرے ماچھی کے اس گودام میں ہو سکتی ہے کہ جس میں وہ اپنا سامان سٹور کرتا ہے۔